آج پورے گاؤں میں خوشی کا سماں تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ لوگ جشن منا رہے تھے کیونکہ آج ان کے سب سے اچھے بادشاہ کی پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ ملکہ اور بادشاہ نے اس کا نام شہزادی انیکا رکھا۔ شہزادی انیکا کو محل کے چبوترے پر سب لوگوں کو دکھایا گیا اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اس گاؤں کا مستقبل میری شہزادی انیکا ہے۔ میرے بعد پورے گاؤں کو سنبھالنے والی صرف شہزادی انیکا ہوگی۔ سب اپنے بادشاہ اور ملکہ سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ بادشاہ سب کا خیال رکھتے تھے۔ ملکہ گاؤں کی تمام خواتین کا بہت خیال رکھتی تھی۔ شہزادی بڑی ہوتی گئی۔ ایک روز بادشاہ کے ماموزاد بھائی نے اچانک اس گاؤں پر حملہ کر دیا۔ اس وقت شہزادی انیکا 9 سال کی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کو ان کے چچا زاد بھائی نے اغوا کر لیا اور قید کر دیا۔ پورے گاؤں پر حکمرانی کر لی۔ وہ بہت بری طبیعت کا مالک تھا۔ اس کی فطرت سانپ سے کم نہیں تھی۔ اس نے پورے گاؤں کو اپنے اختیار میں کر لیا اور لوگوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگا۔ لیکن شہزادی انیکا کا کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔ سب لوگ اس بادشاہ کی حکومت کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ لوگ اپنی شہزادی کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ شہزادی انیکا ایک پائرٹ کے گروہ میں تربیت پا رہی تھی۔ اچانک ندی پر سے ایک جہاز اترا جس کا استقبال کرنے کے لیے قزاقوں کا سب سے بڑا حکمران کھڑا تھا۔ وہ ان کے لیے باعث عزت تھا کیونکہ وہ ان کا سردار تھا۔ شہزادی انیکا ان کے درمیان میں رہتی اور وہ بہت بڑی فائٹر بن چکی تھی۔ وہ بہت ذہین تھی، بالکل کسی شہزادے کی طرح۔ سردار پائرٹ نے شہزادی انیکا کو اپنے پاس رکھنے کا صرف ایک ہی شرط رکھی۔ سردار پائرٹ نے کہا کہ اگر تم اس پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھی بلا کا مقابلہ کرو جس کا مقابلہ آج تک بڑے سے بڑا جادوگر بھی نہیں کر سکا، تو میں تمہیں قزاقوں کے گروہ میں شامل کر لوں گا۔ ہاں، لیکن اگر تم میری ذہانت پر پوری اتری تو۔ شہزادی پر اعتماد طریقے سے آگے بڑھی اور بولی، کیوں؟ تمہیں میری ذہانت پر کوئی شک ہے؟ میں ابھی آتی ہوں۔ سب لوگ ایک طرف کھڑے تھے اور شہزادی پل پار کر کے اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ شہزادی انیکا جوں ہی وہ پہاڑ کی چوٹی پر موجود غار کے قریب پہنچی تو ایک آنکھ والی بلا شہزادی کے سامنے آئی۔ وہ بولی، مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ یہ تو بہت اچھا ہوا جو تم یہاں پر آ گئی۔ شہزادی انیکا بولی، ہاں ضرور، لیکن میرا گوشت بہت کڑوا ہوگا۔ کوئی نہیں، مجھے تو کڑوا گوشت بہت پسند ہے۔ شہزادی انیکا نے کہا، ٹھیک ہے، پھر آ جاؤ اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں۔ شہزادی انیکا 2 قدم پیچھے ہوئی اور اپنے ہاتھ کو
یوں ایک طرف موڑ دیا اور اپنے میان سے ایک آئینہ نکال کر ایک آنکھ والی بلا کے سامنے کر دیا۔ بلا کے ہاتھ چھوٹے تھے، اس کی آنکھ تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ نہیں، میں اپنی آنکھیں کیسے بند کروں؟ یہ تم نے کیا ڈال دیا میری آنکھ پر؟ سورج کی روشنی جو ہی آئینے پر پڑی تو منعکس ہو کر ایک آنکھ والی بلا کی آنکھوں کو چیرتی ہوئی گئی۔ وہ بے اختیار ہو کر دوڑنے لگی۔ شہزادی چوٹی سے پیچھے ہو گئی۔ چوٹی کی دوسری طرف ایک نہر تھی اور وہ بلا وہاں پہ گر گئی اور ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ شہزادی پر اعتماد طریقے سے واپس گئی۔ سب بہت خوش ہوئے۔ لہٰذا سردار پائرٹ نے شہزادی انیکا کو وہاں رکنے کی اجازت دے دی۔ سب بہت خوش تھے۔ وہ تربیت یافتہ پائرٹ بن چکی تھی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے بابا کی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے اسے ایک فوج کی ضرورت ہے جو کہ اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ تھی سب سے بڑے سردار کے بھائی نویان پائرٹ کے پاس۔ لہٰذا اس نے سردار پائرٹ کو اپنے بھائی کے ہاں بھیجا کہ وہ مجھے اپنی فوج دینے پر رضامند ہو جائے۔ سردار پائرٹ چونکہ پہلے ہی شہزادی سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے بھائی سے بات کرنے کی حامی بھر لی۔ کافی بحث و مباحث کے بعد سردار پائرٹ کے بھائی نویان نے اپنی فوج دینے کی حامی بھر لی، لیکن اس سے پہلے شہزادی کو اپنے گاؤں واپس جانا تھا۔ شہزادی بھیس بدل کر اپنے گاؤں میں گئی۔ وہاں پر اس نے اپنے بابا اور ماں کا پوچھا۔ انہوں نے جب بتایا کہ بادشاہ اور ملکہ کو اس ظالم بادشاہ نے کہیں دور رکھا ہے تو وہ بہت اداس ہوئی۔ وہ محل گئی۔ محل میں اس سے ایک لڑکی ٹکرائی۔ وہ بولی، شہزادی انیکا؟ نہیں، کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نہیں، میں کبھی نہیں بھول سکتی وہی خوبصورت چہرہ۔ آپ کہاں تھی؟ میں تم مہربانی کر کسی کو مت بتانا، میں یہاں پر اپنے بابا کو بچانے آئی ہوں۔ میں کسی بھی قیمت پر اپنی سلطنت کو اس ظالم بادشاہ سے واپس لے لوں گی۔ وہ بولی، میں تمہاری دوست ہوں، جب ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ فکر مت کریں، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ شہزادی انیکا بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے اپنی دوست کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا اور تمام تر انتظامات کے بارے میں انہوں نے اس سے مشورہ کیا۔ وہ لڑکی بول کر کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت دوپہر کو نہر کے قریب تیراکی کرنے جاتے ہیں اور اس وقت ان کے پاس محافظ بہت کم ہوتے ہیں۔ وہی بالکل ٹھیک موقع ہوگا، آپ اس وقت حملہ کر دیجیے گا۔ شہزادی انیکا نے کہا، اوہ شکریہ، تمہارا بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر شہزادی انیکا وہاں سے چلی گئی۔ اگلے روز جب بادشاہ وہاں پر تیراکی کرنے آیا تو شہزادی انیکا نے بادشاہ سلامت پر حملہ کر دیا۔ یہ کیا؟ یہاں پر تو شہزادی انیکا کا حملہ الٹ پڑ گیا۔ شہزادی انیکا کے لیے جال بچھایا گیا تھا۔ اتنے میں وہ لڑکی بادشاہ سلامت کے ساتھ نمودار ہوئی اور بولی، تم مجھ پر اتنی جلدی یقین کر لو گی؟ تم واقعی میں بہت بڑی بیوقوف شہزادی ہو۔ بادشاہ بولا اور کہنے لگا، ہاں ہاں ہاں، دیکھا پھر، تجربہ ہوتا ہے۔ میں نے آخر تمہیں تمہارے بابا کی طرح ہرا ہی دیا۔
اتنے میں شہزادی انیکا نے اپنا ماسک اتارا، اور یہ کیا؟ ماسک کے نیچے تو سردار پائرٹ تھا۔ شہزادی انیکا درخت سے اوپر گری اور بادشاہ سلامت کی گردن پر چاقو رکھ کر بولی، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ بادشاہ حیران رہ گیا، یہ کیا؟ تم کہاں سے آ ٹپکی؟ شہزادی بول کر کہنے لگی کہ جس روز میرا تم سے ٹکراؤ ہوا، اس روز میں نے محل تک تمہارا پیچھا بھی کیا اور تمہیں لگا کہ میں چلی گئی۔ وہ لڑکی بول کر کہنے لگی، میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ تم میرا پیچھا کر رہی ہو، اور جو محافظ تمہارے محل میں موجود ہے نا، وہ بھی تمہارا نہیں ہے، بلکہ ان سارے محافظوں کو میں نے رات میں ہی ختم کر دیا تھا، اور وہاں پر موجود محافظ میرے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر چونک اٹھا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ شہزادی نے بادشاہ کی فوج کو شکست دے دی اور پھر اپنے ماما بابا کو محل کے تہہ خانے کی جیل سے نکالا۔ گاؤں والے بہت خوش تھے کہ ان کی شہزادی واپس آ گئی۔ سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ شہزادی پھر سے اپنے ماں بابا کے پاس رہنے لگ گئی۔ شہزادی نے بالکل بھی ہمت نہ ہاری اور اپنے ماما بابا کو رہا کروا لیا اور اپنے گاؤں والوں کو ظالم بادشاہ سے بھی نجات دلائی۔